بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وطن سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ خرم سلطان کے دل میں اپنے گھریلو ماحول سے بغاوت کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اور منزل قریب آنے کے ساتھ تمہارے دل میں امریکہ کی محبت بیدار ہو رہی ہے۔ شاید یہ اتفاق نہیں، ایک حقیقت ہے کہ رشتوں کی قدر و منزلت فاصلوں کے ساتھ گھٹتی بڑھتی ہے۔ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑی۔ امریکہ وہ سرزمین ہے جہاں امریکی قومیت کا تصور ناپید ہے۔ وہاں بہت سی قومیں اپنی اپنی تہذیب، زبان اور اقدار کے ساتھ رہ کر بھی امریکی کہلاتی ہیں، اور کوئی دوسروں پر تنقید نہیں کرتا۔ کالوں پر تنقید وہاں عام ہے۔ میں نے قطع کلامی کر کے توثیق کی۔ وہاں جاؤ گے تو خود دیکھ لو گے جن کالوں پر تنقید کی جاتی ہے وہ کون ہے۔ وہاں تمہیں اعلیٰ ترین انتظامی اور عدالتی عہدوں پر بھی بہتیرے کالے نظر آئیں گے، جن کی رنگ کی بنا پر حق تلفی نہیں کی جاتی۔ رنگ، نسل اور جنس کی بنیاد پر وہاں کسی سے کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ وہ ایسی ہی مقدس سرزمین ہے تو وہاں شی، ڈیوڈ اسٹارز، مافیا اور CIA جیسے جرائم پرور ادارے کیسے پنپ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ بے مہار آزادیوں کے شاخسانے ہیں۔ امریکہ کے قانون میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ ایک غیر ملکی مجرم کے اغوا کی ناکام کوشش کو چھپانے کے لیے وہ کسی بے گناہ امریکی شہری کو ویتنام سینڈروم کا شکار قرار دے ڈالے اور پھر ہر بربادی اس کے سر منڈ دے۔ مگر تم سلطان شاہ کے قصے میں دیکھ ہی چکے ہو کہ اس اعلان کا پورا اہتمام کیا جا چکا تھا۔ اگر قانون کو کتابوں میں دفن کر کے اس کے رکھوالے ایسی سنگین من مانیاں شروع کر دیں تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک دن وہ آئے گا کہ شخصی آزادیاں بھی ایک ایک کر کے سلب کر لی جائیں گی، اور لبرٹی کا مجسمہ اپنی مشل سمیت اوندے منہ سمندر میں گر پڑے گا۔ آثار یہی بتاتے ہیں، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہو رہا ہے وہ کسی روک ٹوک کے بغیر ہوا چلا جا رہا ہے۔ کولمبیا آج ایسی ہی بے رحمانہ پامالیوں کا عبرتناک نمونہ بنا ہوا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ امریکہ اور کولمبیا پر لعنت بھیجو، کھانے کا لطف اٹھاؤ۔ میں کوئی روبوٹ نہیں ہوں جو ایک وقت میں صرف ایک کام کرتا ہے۔ ویرا اپنا ہاتھ روک کر تلخ اور احتجاجیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اپنے گرد و پیش کے واقعات کے بارے میں سوچنا میرا حق بلکہ فرض ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میرا ذہن کام کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ تم صحرا کی نرم ریت پر سجے ہوئے سکون پرور نخلستان سے کھولتی ہوئی دلدلوں کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے یہ سوچے سمجھے ڈائلاگ ہمارے ٹیلی ویژن کی کسی بھی سیریل کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر مسرت سے اسے مطلع کیا۔ تم نے اس وقت بہت گہری بات کہی ہے۔ وہ نیا لقمہ لے کر بولی۔ تم برا نہ مانو تو میں کہوں گی کہ تمہاری یہ مختصر سی بات تمہاری پوری قوم کی نفسیات کی عکاسی کرتی ہے۔ میں برا مانوں یا نہ مانوں، تم اپنی بات کہہ گئی ہو، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ٹیلی ویژن سیریل کی کامیابی کا ذکر کر کے میں نے کیا تیر مارا ہے۔ تمہاری قوم کھیلوں اور ڈراموں میں جتنی دلچسپی لیتی ہے، اس کا عشر اشیر بھی نظام یا سسٹم کی کامیابی میں نہیں پایا جاتا۔ ہر شخص خود کو سسٹم سے الگ مخلوق تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پر کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق حکمراں ہے، جس کی کامیابی یا ناکامی کے لیے جدوجہد کرنا اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، اور یہی لا تعلقی تمہاری بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ میں نے چھری اور کانٹا فوائل ٹرے میں رکھ کر ہولے سے تالیاں بجائیں اور کہا، تم امریکی مخلوق ہو اور ہم دیسی مخلوق ہیں۔ پچھلے برسوں سے ہم لوگوں میں یہ خیال گہری جڑیں پکڑ رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہوتا وہی ہے جو امریکی مخلوق چاہتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ووٹوں سے بھی وہی لوگ منتخب ہوتے ہیں جو امریکہ کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ایسے بھیانک بے بسی کے عالم میں صرف لا تعلقی ہی جنم لیتی ہے۔ جب نتائج پر اپنا اختیار نہ ہو تو کوشش کا کیا حاصل؟ تم بھی احمقوں کے اسی ٹولے سے تعلق رکھتے ہو۔ پھر تم کیوں شی سے لڑ رہے ہو؟ امریکہ شی کی بالادستی چاہتا ہے۔ ہتھیار ڈال دو اور اس کی اطاعت قبول کر لو۔ یہ میرے ذاتی وقار کا معاملہ ہے، میرے جیتے جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی بات میں بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ زور دے کر بولی۔ مقصد اور منزل سے یہ لگن دوسروں میں کیوں نہیں پائی جاتی؟ تمہارے لوگ اپنی ہی سرزمین پر اپنے اندیشوں اور خدشات کے غلام کیوں بن گئے ہیں؟ نا انصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت سے کیوں محروم ہو چکے ہیں؟ روزی ڈارلنگ، میں یک لخت سنجیدہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کوئی مشینی عمل نہیں ہوتا۔ ایک بٹن دبا کر کسی قوم کو بے حس یا پرعزم نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ برین
برین واشنگ کا دھیما اور مسلسل عمل ہوتا ہے جو اشروں پر محیط ہوتا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ برین واشنگ کا یہ عمل کب اور کیوں شروع ہوا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بالغ کو ہر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ نومولود کے ساتھ جو کچھ کیا جائے وہ اسے رسم اور دستور سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، پھر تم ایسی کی تیسی میں جاؤ۔ میری کٹ حجدی پر وہ چڑھ کر بولی، میں آج کہہ دیتی ہوں کہ تم اور تمہارے اول خان جیسے دیوانے پتھروں کی دیوار سے سر پھوڑ کر ایک دن فنا ہو جائیں گے، مگر وقت کا دھارا یوں ہی بہتا رہے گا۔ تم اس کا رخ نہیں بدل سکو گے۔ رخ بدلے یا نہ بدلے، میں سکون سے ضرور مر سکوں گا۔ میری سرخ روئی کے لیے صرف یہ احساس کافی ہوگا کہ میں نے اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری سے سر انجام دیا ہے۔ اس کے لیے بھی تم قسم نہیں کھا سکتے۔ ویرا نے اچانک ہی پینترا بدل دیا۔ کیا غزالہ سے شادی کے بعد تم نے اس سے کبھی کوئی بے وفائی نہیں کی؟ یہ تم کیا بات نکال بیٹھی؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ابھی ملک و قوم کے لیے ایک عظیم تر جدوجہد کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب تم ذاتیت پر اتر آئی۔ بات یہی ہے مائی ڈیئر اسلم خان، جو آدمی اپنی ذاتی زندگی میں مخلص اور ایماندار نہیں ہوتا وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تمہارے یہاں ہر شخص کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے کوئی نادرہ جھانکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نادرائیں کسی کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ نادرہ نادرہ نادرہ، پتہ نہیں وہ عورت تمہارے ذہن سے کیوں چپک کر رہ گئی ہے۔ حقیقت کے اظہار پر منافق یوں ہی چڑھتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کا نام سن کر تم یوں بدکتے ہو جیسے میں نے تمہارے دم روڑ دی ہے۔ کبھی کبھی تم بلندیوں پر پرواز کرتے کرتے اچانک کسی اندھی کھائی میں گر پڑتی ہو اور وہاں ایسے شوقیانہ الزامات ہی تمہارا سہارا بنتے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا۔ نادرہ کا نام میں نے بلا سبب نہیں لیا تھا۔ CIA کے ایجنٹوں نے اس کے بیٹے کا تعلیمی کیریئر برباد کر دینے کی دھمکی دے کر اسے اپنا اعلیٰ کار بنانا چاہا تھا، اور اب انعام نامی ایک پاکستانی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی امداد دینے کے بہانے تمہارے چوزے کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ تمہارے ملک میں غیر ملکی ڈگریوں کے حصول کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں متوسط طبقہ سب سے زیادہ سرگرم ہے اور وہی دشمنوں کا نشانہ بن رہا ہے۔ ویرا نے نادرہ کے ذکر کے بارے میں وہ وضاحت پیش کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ اونچے خواب دیکھنے والے دشمنوں کے چنگل کے اسیر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے متوسط گھرانوں میں یہ وبا عام تھی کہ وسائل سے تجاوز کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ غیر ملکی تعلیم دلائی جائے اور پھر ان کے سہارے اپنے سماجی رتبے کو بلند تر کر کے خود کو منوایا جائے۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی میں خرم سلطان کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویرا نے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے پتے کی بات کہی تھی کہ اگر وہ پیشہ ور اسمگلروں سے شکار ہوا تھا تو اس کی گلو خلاصی محال تھی، اور کسی اناڑی مہم جو کے ہتھے چڑھا تھا تو اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں لذیذ کھانے سے انصاف کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی اور خرم کی گفتگو کو ذہن میں دہرانے لگا۔ اس وقت اسی کی باتوں سے مجھے کچھ سراغ مل سکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ خرم نے اپنے ذریعے روب عمل آنے والی اکلوتی ڈیل کے ذریعے اپنے انکل انعام کے دن پھرنے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے بار بار ان الفاظ کو یاد کیا اور اپنے ذہن میں گماتا رہا۔ اس فکرے سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ انعام کے مالی حالات بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ متوسط طبقے کے بیشتر لوگوں کی طرح وہ بھی ترقی کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، اور اسی دھنمش نے خرم سلطان کے ذریعے ہیروئن کی ایک کھیپ پاکستان سے امریکہ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کھانا ختم کرنے تک میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ایئر ہوسٹس خالی برتن اٹھا کر لے گئی تو میں نے ویرا کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اپنی رائے قائم کر لی ہے تو اس لڑکے سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ ویرا نے کہا، اگر تمہاری رائے درست ہے تو اس کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر وہ میری رائے کی تصدیق کر دیتا ہے تو تمہاری حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ طے ہے کہ امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے ہمیں الگ الگ گزرنا ہے۔ ان سے نمٹنے کے بعد تم اپنے چہیتے کو ساتھ لے کر نکل جانا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آنے والوں کو دیکھ لوں گی۔ وہاں تم کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے اسے خوفزدہ نہیں کر سکو گی۔ یہ میں بھی جانتی ہوں، اس نے طنز سے کہا۔ اس کی شناخت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خرم سلطان کے نام کا پلے کارڈ یہ کھڑا ہوگا۔ میں اپنا پاسپورٹ تمہارے پاس چھوڑ دوں گی۔ مجھے خالی ہاتھ دے کر وہ شبہ تک نہیں کر سکے گا کہ میں کسی لمبی پرواز سے وہاں پہنچی ہوں، اور پھر تم اس کے ساتھ رمبا سمبا ناچنا شروع کر دو گی۔ اسے خاموش پا کر میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا، تمہارے اسی گنے پن سے میں چڑھتا ہوں۔ میں اسے بتاؤں گی کہ FBI کی ایجنٹ ہوں اور اس کا مہمان ہیروئن سمیت پکڑا گیا ہے۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور میں اسے کامیاب ہونے کا موقع دوں گی، لیکن بعد میں وہ خرم کو تنگ کرے گا۔ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ خرم پڑھنے آیا ہے تو وہ فلوریڈا کے کسی بڑے شہر میں ہی جائے گا۔ وہاں انعام کا آدمی اسے آسانی سے نہیں گھیر سکتا۔ کوئی رابطہ ہوا تو وہ یہی بتائے گا کہ FBI نے پورے گروہ
گروہ کو پکڑنے کے لیے اسے محدود آزادی دی ہے۔ اس کے بعد وہ خرم کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ بظاہر یہ سب ٹھیک لگتا ہے لیکن عملی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا منشیات بلکہ ہیروئن اور کوکین کے بارے میں امریکی حکام کے بیچ کے آدمی کی بجائے اصلی مجرم بھی گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ یہاں ایسی مثال بھی موجود ہے کہ 2 برس کی جدوجہد کے بعد پولیس نے کسی کو ناٹ آؤٹ بنا کر کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ کھل کر بات کر سکوں گا۔ میں نے جواب دیا یہاں کے حالات کے بارے میں تم مجھ سے زیادہ باخبر ہو، لیکن ایک بات ضروری ہے۔ اس نے مجھے تاکید کی اب وہ نیو یارک سے سیدھا اپنی منزل کی طرف نہیں جائے گا، اسے 2-4 دن نیو یارک میں رکنا ہوگا تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ ایف بی آئی والوں نے 2-4 دن تک بعض برس کے بعد اسے رہا کیا ہے۔ ان 4 دنوں کے اضافی اخراجات کے لیے اسے رقم بھی درکار ہوگی۔ کسی سے ہمدردی کرنا اتنا سہل نہیں ہوتا، یہ قیمت تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ یہ قیمت ادا کرنے کے باوجود خرم کا میزبان تمہارے گلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم کولمبیا نہیں امریکہ جا رہے ہیں، وہاں جرائم ضرور ہوتے ہیں لیکن قانون کی بالادستی کا خوف ابھی باقی ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی قانون سے ٹکر لینے کے بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ میری زبان سے ایف بی آئی کا نام سنتے ہی اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ کیا امریکہ کا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اسی قدر راست بات اور پارسا ادارہ ہے؟ ویرا کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ واٹر گیٹ سکینڈل کی تشہیر کے بعد امریکہ میں بہت تیزی سے کرپشن اور بدعنوانیوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا ہے۔ اوپر کی سطح پر بری طرح گند گھولا جا رہا ہے تو ماتحت بیوروکریسی سے نیکی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایف بی آئی سمیت ہر سرکاری ادارے اور محکمے میں دھاندلیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ امریکہ کی خوش نصیبی ہے کہ سرزمین پر اداروں کا احترام آج بھی باقی ہے، اور نیو یارک پہنچ کر تم امریکہ کی اسی خوش نصیبی سے فائدہ اٹھاؤ گی۔ نیو یارک نہیں، نیو آرک۔ اس نے میری توضیح ضروری سمجھی۔ میں قابلیت نہیں بگاڑ رہی، لیکن لینڈنگ سے پہلے تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ نیو یارک کا بین الاقوامی ہوائی اڈا جان ایف کینڈی ایئرپورٹ کہلاتا ہے اور یہ نیو آرک کے کوئنز نامی ضلع میں واقع ہے، جبکہ نیو یارک کے جڑواں شہر نیو جرسی کا بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ وہاں سے نیو یارک کے مرکزی علاقے کی مسافت 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ عملاً اسے بھی نیو یارک ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تم بلا وجہ مغز زنی نہ کرو، یہ جغرافیہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی ذہن میں سمائے گا۔ نیو یارک میں سارا جغرافیہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسٹریٹ اور ایونیو سے لے کر پتے تک سارا کام محض نمبروں سے چلتا ہے۔ وہاں تمہیں قدم قدم پر میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میری کوشش ہوگی کہ ایسا برا وقت کبھی نہ آئے۔ تھوڑی دیر پہلے گیٹ وے کے ریستوران میں تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، نیو یارک میں تمہارا پیر بھاری ہو گیا تو ہیرا نے میرے پہلو میں اتنے زور سے چٹکی لی کہ ایک دردناک سسکاری کے ساتھ میرا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ لاجواب ہو کر وہ ہاتھا پائی پر اتر آتی تھی۔ کیبن میں کھانے کے برتن سمیٹے جا چکے تھے۔ ہر نشست کے ساتھ لگے ہوئے ملٹی چینل ساکٹ سے منسلک ہونے والے سرب مہر ہیڈ فون اس سے پہلے تقسیم کیے جا چکے تھے۔ اسکرین پر کوئی کامیڈی فلم شروع ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ آرام کے لمحات تھے۔ جہاز کیبن میں روشنیاں کم کر دی گئی تھی۔ مسافروں کی رضامندی سے میزبان خواتین کھڑکیوں کے بلائنڈز گرا رہی تھی تاکہ سورج کی چمکتی ہوئی کرنوں کو روک کر جہاز میں خوابناک سما باندھا جا سکے۔ خوفناک کھلے سمندر پر گھنٹوں جاری رہنے والی اس پرواز سے بیشتر مسافروں نے خود ہی اپنے سروں پر لگی ہوئی روشنیاں گل کر لی تھی۔ جہاز کے عملے کا اس پر اخلاقی رویہ جیسا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز میں دن دہاڑے رات کے ڈیرے ڈال دیے۔ سب چاہتے ہیں کہ یہ سفر چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے، مگر پھر بھی اس کا ایک عجیب مزہ ہے۔ کیبن کے ملک جیسے ماحول میں ویرا میرے کان کے پیچھے منمنائی۔ زمین سے ہزاروں میٹر کی بلندی پر جہاز کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے جس میں اجنبی دوست بن جاتے ہیں اور منزل پر پہنچتے ہی ایک دوسرے کو کیوں بھول جاتے ہیں جیسے کبھی شناسائی ہی نہ رہی ہو۔ تم پر کوئی متعدی دورہ تو نہیں پڑ رہا؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میرے کانوں کو تمہاری آواز بہت بہکی بہکی سی لگ رہی ہے۔ اس وقت تمہارے شانے سے سر ٹکا کر سونے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن میرا شانہ خرم سلطان سے مذاکرات کے لیے میرے ساتھ جا رہا ہے۔ واپسی پر تم مستحق ثابت ہوئی تو میں تمہیں کندھا دے دوں گا۔ تم شفاق آدمی ہو۔ ویرا اس بار انگریزی میں قدرے بلند آواز میں بولی۔ میری بات یاد رکھو کہ میں اکیلی نہیں مروں گی۔ یہ جہاز پھٹ کر سمندر میں گرے گا اور
میرے ساتھ تمہاری راکھ بھی بے رحم موجیں بہا کر لے جائیں گی۔ مس، اچانک ہماری عقبی سیٹ سے ایک لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی، یسوع کو یاد کرو، آپس کے جھگڑے میں ایسی بدفعال منہ سے نہ نکالو۔ اس جہاز میں تم دونوں کے ساتھ سینکڑوں انسان سفر کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو انہیں بھی بد دعائیں دے رہی ہو؟ میں نے اچک کر پشت گاہ سے پیچھے دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر سفید فام تھا۔ مجھے متوجہ پا کر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا عرب بول پڑا، تمہاری عورت سب کو کیوں کوس رہی ہے؟ اس کی زبان بند کرو ورنہ واللہ میں دروازہ کھول کر اسے ٹھنڈے سمندر میں پھینک دوں گا۔ جذبات کی فراوانی میں اس نے انگریزی فکروں کے درمیان واللہ کا لفظ جوں کا توں استعمال کیا تھا۔ اس عرب کی مداخلت پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے کہے ہوئے فکرے ویرا کو اشتعال دلانے کے لیے کافی سے زیادہ تھے۔ اگر وہ عرب سے الجھ پڑتی تو جہاز میں اچھا خاصا بلوا شروع ہو سکتا تھا اور ہم دونوں ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن سکتے تھے۔ ویرا نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن بیٹھے ہی بیٹھے اس نے بلند آواز میں چند عربی الفاظ ادا کیے اور میں نے دیکھا کہ مداخلت کرنے والے کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان دونوں سے کہا۔ ویرا نے میری پتلون کھینچ کر مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اور کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، اب یہ عرب نیو یارک تک زبان نہیں کھولے گا۔ اس بار وہ اردو میں گویا ہوئی تھی۔ کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ میں نے اپنی نشست میں بیٹھ کر حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اجنبی زبان سیکھنے کا بنیادی گر یہ ہے کہ پہلے اس کی بدترین گالیاں سیکھو۔ نو آموز ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا برا نہیں مانتا۔ میری عربی آگے نہیں بڑھ سکی، بس ان ہی گالیوں تک محدود ہے اور میں نے اس کی خدمت میں وہی پیش کی تھی۔ تم بہت بے شرم ہو گئی ہو، سننے والوں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہا، عربی اس کے سوا کسی کے پلے نہیں پڑی ہوگی اور اب وہ مجھے جہاز سے باہر پھینکنے کی بجائے خود باہر کود جانے کے امکانات پر غور کر رہا ہوگا۔ بعض بدنی اور بھرپور گالیاں آدمی کو اندر سے بری طرح ادھیڑ ڈالتی ہیں۔ اردو بھی تم نے اسی طرح سیکھی تھی؟ میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ ایک امریکی عورت کے لیے اردو میں بھی عربی کی طرح اجنبی تھی۔ چاہو تو کبھی اردو میں گالیوں کا مقابلہ کر کے میرے معلومات آزما سکتے ہو۔ وہ مسکرا کے بولی، ہو سکتا ہے کہ تم جیت جاؤ، اسی لیے تمہارے چہرے پر ہر وقت پھٹکار برستی رہتی ہے۔ میں نے جل کر کہا، اس پھٹکار کو میرے قدردان مقناطیسی کشش کا نام دیتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ میں نے بنا کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور خرم سلطان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بار خرم سلطان میرے مذاکرات بہت طویل ثابت ہوئے۔ جہاز کے ایک عقبی گوشے میں دو خالی نشستیں دیکھ کر ہم دونوں وہیں جا بیٹھے تھے۔ میں پیتا رہا اور وہ مونگ پھلی کے نمکین دانے ٹونکتا رہا۔ اسی دوران میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اس وقت منقطع ہوا جب جہاز نے ہچکولے کھانے شروع کیے۔ کپتان کے پیغام کے ساتھ ہی سیٹ بیلٹ باندھ لینے کی ہدایت روشن ہو گئی۔ اس وقت ہمارا جہاز کسی موسمی طوفان کے سمندری خطے سے گزر رہا تھا۔ خود کو اسی نشست میں جکڑنے کی بجائے میں لڑکھڑاتا اور ہچکولے کھاتا ہوا اپنی اصل نشست پر پہنچا تو میری جگہ وہی عرب براجمان تھا جو برہمی کے عالم میں ویرا کو جہاز سے سمندر میں پھینکنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ڈٹائی سے کھیسیں پھیلا دی اور اٹھ کر اپنی پچھلی نشست پر چلا گیا۔ یہ یہاں کیوں جھک مار رہا تھا؟ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کا بکل لگاتے ہوئے ویرا سے پوچھا۔ میری دی ہوئی گالیوں کے عملی امکانات پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ ویرا نے سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، گالیوں پر تبادلہ خیال؟ میں اس بدماش کا سر توڑ دوں گا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ عورت سے ہم کلامی کو ترسا ہوا یمنی بدو ہے، اس پر غصہ مت کرو، میں مذاق کر رہی تھی۔ پر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی جگہ چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ تم کسی اور کے پاس گئے تھے، وہ میرے پاس آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی تلخ نوائی پر معذرت چاہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں نے اسے خرم سلطان سے طے ہونے والے پروگرام سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ کھاتے پیتے اور ہنستے بولتے وہ سفر آخرکار اختتام تک پہنچ ہی گیا۔ پیجنگ سسٹم پر اعلانات کے ساتھ فضا میں طیارے کی بلندی تیزی سے کم ہونے لگی۔ پھر ساحل کے ساتھ ساتھ بلند و بالا عمارتوں کی طویل سی لکیر نظر آنے لگی جو رفتہ رفتہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آئزک بیل کے وطن کی سرزمین کے تیزی سے بدلتے ہوئے وہ مناظر بہت مسحور کن تھے جو آنے والوں کو فضا میں ہی اس ملک سے معروب کر دینے کے لیے کافی تھے۔ جہاز نے کنکریٹ اور انسانوں کے اس پرہجوم جنگل پر تھکے تھکے انداز میں ایک لمبا سا چکر کاٹتے ہوئے اپنی بلندی میں مزید کمی کی۔ سورج کی تیز روشنی میں نیچے پھیلی ہوئی دنیا اس قدر دلچسپ نظر آ رہی تھی کہ میری طرح طیارے کے بیشتر مسافر کھڑکیوں سے نیچے جھانک رہے تھے۔ ویرا مجھے تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ اونچی عمارتوں کا ارتکاز نیو یارک کی مین ہیٹن ڈسٹرکٹ یا بورد میں ہے جو ایک دریائی جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مین ہیٹن کے ساتھ ساتھ پانی کی ایک واضح لکیر
دوڑ رہی تھی جسے ویرا نے دریائے ہڈسن کا نام دیا۔ اس کے امپار نیو جرسی کا شہر آباد تھا اور طیارے کا رخ اسی کے ہوائی اڈے کی طرف تھا۔ لینڈنگ کے روایتی لوازم سے گزرتا ہوا ورجن اٹلانٹک کا وہ طیارہ آخر کار ٹھہر گیا۔ جہاز کے کپتان اور عملے کی ہدایت کے برعکس وہاں بھی مضطرب مسافروں نے طیارہ تھمنے سے پہلے اپنا دستی سامان سمیٹ کر نشستوں سے راہداریوں میں نکلنا شروع کر دیا۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، انسانوں اور بالخصوص فضائی مسافروں کا رویہ کم و بیش یکساں ہی ہوتا ہے، بس اس کی شدت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ طیارے کا دروازہ کھلنے اور اسے گزرگاہ منسلک ہونے کے بعد پہلے میں نے جگہ چھوڑی۔ اس سے پہلے ہی میں اپنے اور ویرا کے ڈیوٹی فری الاؤنس کے مطابق الکوہل ملے مشروبات الگ کر چکا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے میں تمام مراحل سے گزروں گا، اس کے بعد خرم سلطان میرے ساتھ آ ملے گا۔ ویرا کو آخر میں باہر نکل کر اس شخص کو گھیرنا تھا جو خرم سے ہیروئن وصول کرنے کے لیے ہوائی اڈے پر پہنچا ہوا تھا۔ راہداری میں رینگتی ہوئی قطار کے درمیان میں دروازے سے گزرا تو میرے ذہن میں عدم تحفظ کا ایک احساس جنم لے چکا تھا۔ مسافروں کی بھیڑ میں ایک طویل راہداری عبور کرنے کے بعد میں امیگریشن ہال میں پہنچا اور عقابی نظروں سے جائزہ لینے کے بعد ایک ایسی قطار میں کھڑا ہو گیا جس کے آخری سرے پر ایک نرم خو اور خوش رو خاتون نظر آ رہی تھی۔ لوگ اس مرحلے سے فارغ ہو کر جاتے رہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ والے اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کے معاملے میں خاصے بخیل تھے۔ اپنے آس پاس مجھے ایسے کئی پریشان چہرے نظر آئے تھے جنہیں امیگریشن والوں نے تفصیلی جرا کے لیے قطار سے الگ کر دیا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں سے کوئی مکہ ہونے والا ہو، لیکن کھلے طریقہ کار اور کڑی نگرانی کی وجہ سے شاید وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا پاسپورٹ جعلی تھا۔ مختصر ترین وقت میں سفری دستاویزات کی تیاری کے لیے اول خان نے کسی پیشہ ور جعل ساز کی خدمات حاصل کی تھی جس نے پرانے پاسپورٹ پر میری تصویر لگا کر مجھے اسلم خان بنا دیا تھا۔ اس پاسپورٹ کے مطابق اسلم خان پہلے بھی کئی بار امریکہ آ چکا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر کہیں بھی امریکہ سے اخراج کی کوئی مہر نہیں تھی، مگر اول خان نے مجھے زبانی بتا دیا تھا کہ وہ شخص ہر بار کئی مہینوں کے لیے امریکہ میں رہا تھا۔ اس وقت میرے سامنے سب سے کٹھن مرحلہ یہی تھا کہ اسلم خان کے لیے امریکہ کوئی نئی سرزمین نہیں تھی، مگر میں وہاں اجنبی تھا۔ میں نے غور کیا تو خوشی ہوئی کہ میں نے امیگریشن کے لیے صحیح قطار کا انتخاب کیا تھا۔ بیشتر کاؤنٹرز پر کئی مسافروں کو بعد کی تفصیلی جانچ پڑتال کے لیے الگ کر لیا گیا تھا، مگر مجھ سے آگے کسی کو نہیں روکا گیا تھا۔ قطار میں بڑھنے والا ہر شخص ویزا کی مہر کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ میری باری بھی آ ہی گئی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنا جعلی پاسپورٹ اور احتیاط سے بھرا ہوا امیگریشن کارڈ اس خاتون کے حضور پیش کر دیا۔ پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر اس نے گہری اور وجود میں اتر جانے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں مشینی انداز میں میرے جعلی پاسپورٹ کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ تم امریکہ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ بہتر ماحول میں وقت گزارنے کی آرزو بار بار یہاں لے آتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر ماحول یا پھر یہاں کسی سے تمہاری دوستی ہے؟ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ کر پاسپورٹ کے کھلے ہوئے صفحات پر جم گئی۔ کاش کسی سے ایسی دوستی ہو سکے۔ ابھی تک دوستی کے لیے وقت خرید کر گزارا کر رہا ہوں۔ تمہیں ایڈز کا خوف نہیں ہے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک مرتبہ پھر میرے چہرے پر جم گئیں۔ لمحہ بھر کے لیے میرے وجود میں سنسنی سی سرایت کر گئی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ امریکہ میں پیشہ ور عورتوں کے ذریعے اس مرض کے پھیلنے کے امکانات ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار رائج تھا۔ روا روی میں کہی ہوئی ایک بات یک لگتی بہت سنجیدہ موڑ لے چکی تھی۔ موت آنی ہوتی ہے تو بستر پر بھی آ جاتی ہے، مگر ہم بستر پر سونا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اپنا دل کڑا کر کے جواب دیا۔ پھر ایڈز سے دہشت کیوں ہو؟ زندگی جتنی دی گئی ہے اتنی ہی رہے گی، پھر اسے خوف اور دہشت میں کیوں گزارا جائے؟ جو احتیاط ممکن ہے وہ کی ہی جاتی ہے۔ مسلمان ہو؟ اس نے پاسپورٹ پر سرسری نظر ڈال کر پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ بنیاد پرست؟ اس نے چبھتی ہوئی آواز میں اگلا سوال کیا۔ کسی تنظیم کے رکن، مذہب کے بنیادی اصولوں پر پختہ یقین رکھتا ہوں، لیکن تمہاری مخصوص معنوں پر بنیاد پرست نہیں ہوں۔ اس بار میں نے پوری بے خوفی سے جواب دیا۔ نہ کسی تنظیم کا رکن ہوں۔ تم پہلے امریکہ آتے رہے ہو تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ بروکلین کہاں واقع ہے۔ یہ شاید نیو یارک ہی کا کوئی علاقہ ہے جہاں کالوں کی کثرت ہے، میں نے کہا۔ یہ بات تم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ میرے ساتھ گفتگو کو طول دے رہی تھی۔ امریکہ میں اٹل باتیں بھی اسی بے یقینی سے کہی جاتی ہیں۔ گفتگو کا یہ مدافعانہ انداز میں نے یہیں کی سیاحت میں سیکھا ہے۔ یہاں کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے؟ اس نے بال پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ 1.5 ماہ ترو تازہ ہونے کے لیے اتنی مدت کافی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں داخلے کی اجازت نہ دی جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔
دیا۔ یک بیک میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دلکش چہرے پر سنگلاخ سنجیدگی کا راج تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اس کا سبب جاننا چاہوں گا، پھر واپس لوٹ جاؤں گا اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی ڈیسک پر سے ایک مہر اٹھا کر میرے پاسپورٹ پر ثبت کی اور پاسپورٹ بند کر کے میری طرف بڑھا دیا۔ اس مرحلے پر اس کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے موہوم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مسکراہٹ کو جرم سمجھتی ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔